والوں کو، پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں ناظرین بات کرتے ہیں عوامی مسائل کے حوالے سے، اور سماجی مسائل کے حوالے سے آج کل پروگرام میں کچھ زیادہ گفتگو ہو رہی ہے۔ پچھلے کئی پروگرامز میں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر ہم نے تبصرہ کیا، سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا، اور خاص طور پہ جو ضمنی انتخابات ہوئے اس کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہوئی۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت میں جو سیاست کی جو سمت ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ عام انتخابات کے حوالے سے جو چمگوئیاں جاری ہیں کہ مقررہ وقت پر ہوں گے یا وقت کا تعین ہو سکے گا، یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ روز بروز ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن شاید جو حکمران طبقہ ہے وہ جس سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں اس میں الجھے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ مسائل لگتا ایسا ہے کہ شاید سلجھنے کا نام نہیں لے رہے یا نہیں لیں گے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف دیکھ لیجئے، ہر شخص یہ دعویٰ کرتا نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس ان تمام مسائل کا حل موجود ہے، لیکن ماضی میں بھی جن کو مواقع ملے کیا وہ تمام مسائل حل کر سکے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ پروگرام دیکھنے والے بہت سارے پیغامات ہمیں بھیجتے ہیں مختلف مسائل کے حوالے سے۔ انہوں نے نشاندہی بھی کی کہ ان تمام معاملات کے اوپر یقیناً گفتگو کی جائے، اور کچھ دیر پہلے بھی جب ہمارے معزز مہمان جو کہ یہاں پہ تشریف فرمائے ان سے آف کیمرہ بھی یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا کبھی یہ مسائل حل ہو سکیں گے، کیونکہ لگتا ایسا نہیں ہے۔ خیر، جو ضمنی انتخابات کے اندر ہوا، جو نتائج آئے ہیں، اس سے ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے ووٹرز ہیں، کیا یہ ووٹ دیتے وقت یہ چیز ذہن میں رکھتے ہیں کہ جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں، جس امیدوار کو، اس کا ماضی کیا رہا ہے؟ تو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بہرحال آج تفصیلاً گفتگو کی جائے گی تمام معاملات پر۔ کوشش کروں گا کہ جو آپ کے سوالات جو آپ ہم تک بھیجتے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا، فون کالز کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے، اپنے مہمانوں کے سامنے وہ سوال رکھے جائیں اور ان پر ان کی رائے لی جائے۔ پہلے جو آج کے معزز مہمان ہیں انہیں میں خوش آمدید کہوں گا، لیاقت علی صاحی صاحب جو تجزیہ کار ہیں، اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے رہے ہیں، بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، ملک کے معاشی اور سیاسی مسائل کے حوالے سے گفتگو آج بھی کریں گے۔ لیاقت صاحب کو خوش آمدید کہوں گا، بہت شکریہ، بڑی نوازش لیاقت صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے بڑے ہی خاص مہمان ہمارے پروگرام میں آپ انہیں دیکھتے آئے ہیں، معاشی معاملات کے اوپر بڑی کھل کر بات کرتے ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، اور مسائل کی نشاندہی کرنا ایک چیز ہے لیکن ان کا حل تجویز کرنا یہ ایک اور چیز ہے۔ تو آپ ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف مسائل کی نشاندہی کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی بتائیں۔ میں بات کر رہا ہوں جناب فاروق افضل صاحب کی، انہیں میں خوش آمدید کروں گا۔ بہت شکریہ فاروق بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ گفتگو کا آغاز لیاقت صاحب آپ کے ساتھ۔ یہ ابھی جو بڑی لمبی ایک تمہید میں نے باندھی ہے جس میں نشاندہی کی کہ کوئی ایک سیاسی جماعت یا کوئی ایک شخص ایک سیاسی بیانیہ لے کر سامنے آتا ہے، بڑا مختصر سا سوال ہے، کیا ہمارے لیے، جمہور کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جانچیں، پرکھیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ دیں کہ آیا اس کی بات صحیح ہے یا نہیں، یا محض سوشل میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے اوپر، اخبارات، ٹیلی ویژن کے ذریعے جو بات زیادہ دہرائی جائے وہ سچ معلوم ہونے لگتی ہے؟ کس کے اوپر یقین کریں اور کیسے کریں؟ میں چاہوں گا ذرا یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی نوازش۔ سویرا پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا ہے۔ بڑا آپ نے جو سوال کیا ہے یہ اس میں بہت زیادہ گہرائی ہے، اس میں جو ہے خاص طور پہ جو 22 کروڑ عوام ہے اس کے لیے، جی کہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ آیا اس کا کوئی عوام کے بنیادی حقوق کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے یا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم حالیہ، صورتحال یہ دیکھیں 2 یا 4 سال کی، اس میں دیکھیں
تو پولیٹیکل پارٹیاں ہمیشہ جو ہے وہ بیانیاں بناتی ہیں اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کی سروائیول جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے وہ ایوان میں جانے کے لیے ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ ایوان میں کسی طریقے سے ہم پہنچ جائیں. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوئی بھی پارٹی جو وہ بیانیاں الیکشن میں بنا کے جاتی ہے، جب وہ پارلیمنٹ میں چلی جاتی ہے تو وہ اسے بھول جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس سے وہ پورے اپنے ٹینیور میں بات نہیں کرتی. تو اس سے جو نتیجہ یہ نکل رہا ہے، اگر ہم ابھی خان صاحب کی اسپیشلی بات کر لیں کہ بیانیاں بنانے کے بہت وہ ماہر ہیں، تو ان کے یہ 2-3 بیانیے 3-4 مہینے میں بنے ہیں. اور بعد میں جو ان کے جو رزلٹ آئے ہیں وہ بیانیے جو تھے وہ جھوٹ پہ مبنی تھے. افسوس کے ساتھ کیا. تو مطلب اس طریقے کے جو بیانیے بنتے ہیں اس کا میں سمجھتا ہوں عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اور یہی وجہ ہے کہ نہ تو ہمارے جمہوری ادارے مضبوط ہو رہے ہیں، نہ ہمارے عوام کے مسائل بہتر ہو رہے ہیں، نہ ہماری معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. اور ہم دن بدن جو ہے جو آپ کا ورکر سائڈز ہے یا عوام متوسط طبقہ ہے اس کے بنیادی کو سلب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک جو طاقتور جو ہے وہ اپنے اس طاقت کے بل بوتے پہ وہ اپنے مفادات کو جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے. اور ادارے کمزور ہو گئے. اب ادارے کیا ہے، اداروں میں تو جو صورتحال ہے وہ تو بہت ہی ایڈورس صورتحال ہوگی. ایسی صورتحال میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اب سوشل میڈیا آ گیا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے آپ جب ہائر کر کے لوگوں کو رکھ لیں گے کہ آپ نے میرا جو بیانیہ ہے اس کو آپ نے پرموٹ کرنا، وہ جھوٹ ہے، سچ ہے، 2 نمبر ہے، 1 نمبر ہے، وہ صبح شام ہم دیکھتے ہیں. صبح جب ٹویٹر پہ صبح دیکھتے ہیں، جب اس کو کھولتے ہیں تو بعض ایسے لوگوں کی پوسٹ ہوتی ہے کوئی ایک ہی بندہ کر رہا ہوتا ہے. جی ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ بھائی یہ کوئی ایک ہی بندہ پرموٹ کر رہا ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے ہمارے جو لوگ بیچارے فالوور پارٹیوں کے ہیں، ظاہر ہے عمران خان کے فالوور ہیں، بلاول بھٹو کے فالوور ہیں، ایم کیو ایم کی پارٹی کے فالورز ہیں، یا مسلم لیگ نون کے نواز کے فالورز ہیں. لوگ محبت کرتے ہیں، ان کے ایک نظریاتی لگاؤ اپنی جگہ موجود ہے. اب وہ بعض جب اس غلط بیانیے کو پک کرتے ہیں تو وہ آپ کی تباہی کا ذمہ دار بنتا ہے. اب دیکھیں اس کی جو مین جو یہ آپ کا جو الیکشن ہے ضمنی، اس پہ ایک سیٹ پہ کم سے کم خرچہ جو ہے 5 کروڑ کا ہے. 5 کروڑ کا ایک سیٹ کم سے کم. یہ زیادہ بھی ہے لیکن کم سے کم جو اس کا جو تجزیہ ہے، فاروق صاحب اس پہ زیادہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کے ضمنی الیکشن ہو یہ ہمیں 40 کروڑ پہ پڑے ہیں کم سے کم. کم سے کم. اب الیکشن کمشنر نے اعلان کر دیا کہ 16 تک جو ہے وہ 6 سیٹیں سرنڈر کی جائیں اور 16 جنوری کو دوبارہ الیکشن ہوں گے. اس کا مطلب کہ یہ 16 جنوری کے بعد جو ہے 40 کروڑ کا اور ٹیکہ لگ جائے گا. اس 80 کروڑ میں آپ بہت سے لوگوں کو صاف پانی دے سکتے تھے، بہت سے بچوں کو تعلیم دے سکتے تھے، بہت سے لوگوں کو روزگار دے سکتے تھے، بہت سے کینسر کے مریضوں کو دوائی دے سکتے تھے، بہت سے وہ بچیاں جو جہیز کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ان کے آپ ہاتھ پیلے کر سکتے تھے. لیکن یہ ریاستی ڈھانچے کا فرسودہ نظام ہے. الیکشن کمیشنر نے آنکھیں بند کی ہوئی، پارلیمنٹ نے دیکھے نا. میں سمجھتا ہوں یہ 11 سیٹوں پہ ان کے رزائن جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے نہیں چاہیے تھے. یا تو 123 کے کر لیتے. بالکل ٹھیک ہے. 11 کے کر کے آپ نے بات تو 123 کی وہ برابر تھی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ساری صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہ پولیٹیکلی اتنا زیادہ کلچر کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے کہ اب لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. بالکل. اب اس الیکشن میں آپ دیکھیں کہ جو NA 239 ہمارا اس میں خود رہتا ہوں اور اس میں جو ووٹ 6 لاکھ کے قریب ٹوٹل ووٹر ہیں. اب اس میں جو 6 لاکھ میں جو ووٹ پڑے ہیں پارٹیوں کو، عمران خان کو 50,000 کے قریب ووٹ پڑے، اس کے مطلب 12% ووٹ بھی نہیں بنتے. بالکل ٹھیک ہے. باقی پارٹیوں کو جو ہے پیپل پارٹی کو 4,000 کچھ پڑے، ایم کیو ایم کو اسی طریقے سے 18,000 کچھ پڑے، باقی پارٹیاں ایسے کو 2,000 کو 1,500 کو 150. اب مجھے پتا پارٹیاں کہاں کھڑی ہیں 6 لاکھ میں. یہ لوگوں کا نو کانفیڈنس. یہ کہتے ہیں یہ ہمارا بیانیہ پرموٹ ہو گیا. بھائی یہ عوام کا بیانیہ پرموٹ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے جو ہے. تو یہ بنیادی طور پہ جو بیانیہ ہے وہ اصول اور سچائی پہ جو آپ کے
قرآن شریف میں اللہ پاک نے کہا کہ جھوٹ بولنے پہ لعنت. جب آپ کو جھوٹ گھڑتا ہے تو وہ اس گھڑے میں ایک نہ ایک دن گرتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور قرآن شریف میں قانون قدرت ہے. اس سے باہر جو بھی شخص جائے گا وہ اس کی طویل جو ہے وہ اپنی اس بات کو نہیں قائم رکھ سکے گا. اور اسی میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن پاکستان ہے جس کا پریمبل یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آپ کا جو قانون سازی ہے جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی. ہم پتہ نہیں کیوں ایسی چیزیں کر لیتے ہیں کہ جو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے اور عوام ہماری جو ہے اس کے جو بنیادی حقوق ہے وہ سلب ہو گئے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ ہمیں ان کانسیکوینسز کا نہیں اندازہ ہوتا ہے، یا کہ جو اس کے نتائج آنے والے وقت میں نکلیں گے اس کے بارے میں شاید سوچا نہیں جاتا یا اس کے اوپر غور و خوض نہیں کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ جو پارلیمنٹ جس کی صبح سے لے کے شام تک مثالیں دی جاتی ہیں، اس کا مقصد اور مصرف بھی یہی ہے کہ یہاں پہ جب کوئی قانون سازی کی جائے تو اس کے بارے میں پہلے گفت و شنید ہو، بحث مباحثہ ہو، اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جائے. لیکن اس سے شاید ہم آری نظر آتے ہیں. فاروق بھائی آپ کی طرف آؤں گا، ذرا یہ فرمائیے گا، اب یہ معاشی مسائل، آپ نے دنیا میں کام کیا ہے، جا کے آپ کے پاس فیلڈ ایکسپیرینس ہے، تو رشیا سے لے کے ترکی اور نہ جانے کتنے ممالک میں ہم رہے ہیں، آپ کو جانتے ہیں شروع سے. یہ معاشی مسائل تو میں دیکھتا آیا ہوں کہ کم و بیش تمام ہی دنیا میں رہے. ترکی کے ساتھ رہے، رشیا کے ساتھ ایک بڑا مشکل وقت تھا سوویت یونین ختم ہونے کے بعد، اور پھر اور اتنی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشی مسائل کیوں اتنے زیادہ پیچیدہ ہیں کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کا جو سلسلہ ہے کہاں سے شروع کیا جائے؟ ابھی یہ تو ذرا بتائیے کہ ابھی جیسے جمہوری اداروں کی بات کی جا رہی تھی، عدلیہ سے لے کے بڑے احترام کے ساتھ جتنے بھی ادارے معتبر ہیں، اگر وہ ٹھیک ہوتے، اگر فنکشنل ہوتے، صحیح طرح سے کام کر رہے ہوتے، تو خیال یہ ہے، میرا اپنی ذاتی رائے ہے کہ معاشی معاملات شاید پھر اتنے زیادہ طول نہیں پکڑتے. فرمائیے آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں، ذرا اپنا تجربے سے ہمیں آگے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں پاکستان جو بنایا گیا تھا نا، جی، وہ بنیاد ہی غلط تھی. اچھا، ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان عوام کے لیے نہیں بنا تھا. یہ پاکستان جنہوں نے بنایا تھا، اگر آپ قائد اعظم کے ساتھیوں میں دیکھیں، وہ سارے لینڈ لارڈ، سرمایہ دار، جاگیردار وہ لوگ تھے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی عوامی نمائندہ نہیں تھا، جیسے کہ نا عوام سے اٹھا ہوا آدمی، کوئی مڈل کلاس کا بندہ ہے کوئی ایسا ہو. یو وونٹ فائنڈ اینی پرسن دیئر. وہ ایکچولی انہوں نے بنایا اس لیے تھا کہ یار ہماری ایک ایسی جاگیر بنے جہاں ہم اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں، کھا پی سکیں، جو کچھ بھی کر سکیں. وہی بنیاد لے کے آج تک وہ چلی آ رہی ہے. آج بھی جو عنان حکومت ہے وہ انہی جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں ان کے ہاتھ میں، عوامی نمائندوں کے پاس نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کا بیٹا آ گیا، اس کی بیٹی آ گئی، اس کی بہو آ گئی، اس کا چچا آ گیا، اس کا بھتیجا آ گیا. اف یو لک اراؤنڈ، یہ 500-700 جو خاندان ہے یہ اسی میں گھومتا ہے. یہ سارا جو اقتدار ہے یہ اسی میں گھومتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اور آپ جو ہے نا بیسیکلی بھیڑ بکریاں ہیں، اور یہ عوام اسی قابل ہے کہ اس کے اوپر اسی قسم کے حکمران آئیں. کیونکہ جب عوام میں عقل نہیں ہے نا تو وہ ایسے کرپٹ لوگوں کو الیکٹ کرے گی، وہ ایسے جرائم پیشہ افراد کو الیکٹ کرے گی. کیونکہ من حیث عوام، کیونکہ میں آپ کو پتا ہمیشہ ہم کہتے ہیں ہم قوم نہیں ہے، وی آر ناٹ اے قوم. بیسیکلی پاکستانی لوگ ناٹ اے نیشن، وی آر من حیث عوام. ہم ایک ہجوم ہے. ٹھیک ہے. قوم ایک زبان سے بنتی ہے، قوم ایک عقیدے سے بنتی ہے. انفارچونیٹلی وہ ہم لوگ نہیں ہیں. جی. ہم سندھی، پنجابی، مہاجر، پٹھان یہ تو ہو سکتے ہیں لیکن ایک قوم نہیں ہو سکتے. وہ الگ قوم ہے. سندھی ایک قوم ہے، پنجابی ایک قوم ہے. اور ہم نے سیکریفائز نہیں کیا. پاکستانی کسی سیاستدان نے آ کے اس ملک میں لوگوں کو قوم نہیں بنایا. انہوں نے بٹوارا رکھا جو انگریزوں نے سسٹم کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول کا کام کیا. معاشی جو ہمارے پرابلمز ہیں یہ ابھی کے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ایوب خان کے زمانے 69 تک ہم نے جرمنی کو اس وقت $12 ملین کا لون بھی دیا ہم نے. ٹھیک ہے. وی ور لائک، ہمارا جو آپ کا جی ڈی پی تھا اٹ واز لائک 7.88% ہمارے اس زمانے میں تھا. ٹھیک ہے. ہم سے محبوب الحق کو لے کر گئے ساؤتھ کوریا والے. آج اس کی وہاں اتنی عزت ہے کہ اس کا 7 ایئر پلان بنا کے آج کوریا کہاں سے کہاں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان نااہل لوگوں کو، آپ دیکھیے آپ کتنے معاشیت داں ہیں مجھے بتائیے آپ.
جو دیسی کہیں کہ آپ کہیں یہاں فاروق یہ بندہ جو ہے نا یہ پاکستانی پیور ہے, یہ ورلڈ بینک سے نہیں آیا, یہ ایشین بینک سے نہیں آیا, یہ آئی ایم ایف سے نہیں آیا بندہ, یار یہ وہاں کا بندہ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایسا کوئی بھی نہیں. ہم جب ان کے حوالے حکومت کرتے ہیں نا, وزارت خزانہ, اسٹیٹ بینک, ساری چیزیں, وہ آپ کے اس عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرتے, وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ان کے انٹرسٹ کو جہاں سے آپ نے قرضے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرضے دیے جائیں, اور پھر آپ کو بہت سارے کام ایسے کرنے پڑتے ہیں ان قرضوں کو لینے کے لیے کہ وہ جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں. آئی ایم ایف ایک, اس کو ڈونرز کون ہے آئی ایم ایف کے, ٹھیک ہے نا, بالکل بڑا عام سوال ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے ڈونرز جو ہیں وہ کسی کو میرے پیسہ کسی کو اگر دے رہے ہیں, سو آئی ووڈ انسٹرکٹ آئی ایم ایف کہ بھائی میک شیور دیٹ دے ڈو دس, ادروائز سوری دینا, اس کو نہیں دینا لون آپ نے, ٹھیک ہے, بیکاز دے ول پروٹیکٹ دیئر انٹرسٹ. ٹھیک ہے, قرضوں کی بنیاد پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت چلتی ہے کسی جگہ کی بھی, forget it sir, forget it, ممکن نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. ہمارا جو سروائیول ہے نا, وہ اسلامک جو معیشت نظام ہے نا, اس کے علاوہ اس پوری دنیا کا بتا رہا ہوں آپ کو میں, دیٹ از دا اونلی وے آؤٹ. دیکھیے آپ, میں نے آپ سے پہلے تمہیں مثال دی تھی یہ والی, میرا گھر ہے, میری تنخواہ 5 لاکھ روپے ہے, میں نے خرچے بڑھائے, میں نے 10 لاکھ کر دی. 10 لاکھ کیسے کروں گا میں, 5 لاکھ کہاں سے پکڑوں گا, گلا کاٹوں گا, چیٹنگ کروں گا, جھوٹ بولوں گا, لون پکڑوں گا, ادھر سے پکڑوں گا, وہاں سے پکڑوں گا, اور بچوں کو یاشی کرانا شروع کر دی, سسٹم چلنا شروع ہو گیا, 2-3 سال ٹوپی یہاں پہنا دی, ٹوپی وہاں پہنا دی, لوگوں کا تقاضا ہونا شروع ہوا. اب تقاضا شروع ہوا, اب میں کیا کروں گا, اب میں 5 لاکھ واپس آؤں, خرچے کیسے کم کروں, ٹھیک ہے. اب جب میں خرچے کم کرنا شروع کروں گا تو مجھے لوگوں کے لون دینا شروع کروں گا, تو گھر والوں کی چیخیں نکلنا شروع ہوں گی کہ بھائی وہ یاشی کہاں گئی, پچھلے سال ہم انگلینڈ گئے تھے, ابھی آپ کیوں لے کے نہیں جا رہے, آپ نے پچھلی دفعہ یہ گاڑی لی تھی, ابھی کیوں نہیں لے رہے, گھر میں یہ کھانا پینا تھا, گھر کیوں چھوٹا کر لیا, یہاں کیوں کر لیا. تو یہ عوام کا حال ہے, یہ حکمران اپنے للو تللوں کے لیے لون لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ گھر کو صحیح کریں نا, اخراجات دیکھیے, ہم لینڈ کروزرز دے رہے ہیں سیکرٹریز کو, بھائی ہم کو پیٹرول چیزیں 8-8 کروڑ گاڑیاں دے رہے ہو, آپ 6-6 کروڑ گاڑیاں دے رہے ہو, بھائی کس کا پیسہ ہے یار, کوئی پوچھنے والا ہے ان لوگوں سے. سیکرٹری لیول کو اگر آپ لینڈ کروزرز اور فارچونرز اور بڑی بڑی گاڑیاں اور لیوش اور پروٹوکول اور ساری چیزیں, دیکھیے روٹ کاز پہ جانا پڑے گا, ٹھیک ہے. جب تک ہم اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کو کم نہیں کریں گے, اللہ تلنگوں کو خرچ کم نہیں کریں گے, ہم عوام سے کہتے ہیں قربانی دو, قربانی دو, تم کیا قربانی دے رہے ہو بھائی, نہیں دے رہے. آپ کے پروٹوکولز میں جو وزراء ہیں, وزیر اعظم ہیں, ان کے گھروں کے, آپ یار ہم دنیا میں رہے, میں امریکہ بھی رہ کے آیا ہوں, دنیا دیکھی ہم نے, رشیا رہ کے آیا ہوں یار, آپ ان لوگوں کے گھر تو دیکھو جو ان کے صدر پرائم منسٹر گھر ہوتے ہیں جہاں رہتے ہیں وہ لوگ. اب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے, یو نو دیٹ 3 بیڈ روم اپارٹمنٹ یار, کیا ہمارا پرائم منسٹر ایسے گھر میں رہ سکتے ہیں, ممکن نہیں, کبھی نہیں رہے گا. سڑک کے ساتھ ہے, گاڑی چلتی ہے اس کے سر. میں نے ٹونی بلیئر کو خود دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا, یقین ہے جس دن وہ گیا ہے ٹرین پہ گیا, سر میں وہاں, میں لندن میں تھا, وہ ٹرین میں گیا, اس نے کاغذ پکڑے, فائل پکڑی تھی, جسٹ یو نو وینٹ آن ٹرین. تو کیا ہمارے یہ لوگ ٹرین کی بسوں میں سفر کر سکتے ہیں, ممکن نہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی, وزارت چھوڑنے کے بعد بھی, پرائم سے چھوڑنے کے بعد بھی وہی پروٹوکول رہے, وہی اخراجات ہیں, وہی پینشن ہو, وہی, کس کا پیسہ ہے, میرا اور آپ کا پیسہ ہے. معاشی نظام دیکھیے, یہ ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے. قرضے لے کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک بن جائے گا, نو, اسلامی نظام میں انکم ٹیکس نہیں ہے, اسلامی نظام میں ویلتھ ٹیکس ہے. ویلتھ ٹیکس ہے. لیکن فاروق بھائی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کی اس میں نشاندہی کر دی. چلیے یہیں سے اگر شروع کرتے ہیں کہ اسلامی اگر جو معاشی نظام ہے اس کو رائج کرنے کی کوشش کریں, سلسلے کا آغاز کیسے کریں, کیونکہ ان کے اوپر جن کنڈیشنز کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ تو ان کو کنونشنل سسٹم کی طرف دھکا مار کے لے کے جاتی ہیں. اگر یہ اسلامک کوئی آئیڈیالوجی کی طرف آتے ہیں, کسی سٹینڈرڈ کو رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے تو ایک مباحثے کی ضرورت ہے, اس کے لیے تو وہ لوگ چاہیے جو پارلیمان میں بیٹھ کے اس معاملے کی حساسیت کو اور اس کی نوعیت کو سمجھتے ہوں, جو واقعتاً چاہتے ہوں کہ آپ کی معیشت کو ٹھیک کیا جا سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ لوگ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں, اور یہ کہنے دیجئے کہ آگے بھی وہ لوگ نظر نہیں آتے. جیسے ابھی کچھ دیر پہلے خان صاحب جیسے بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ مثال کے طور پہ یہ مان لیجئے کہ اگلی دفعہ انہوں نے اقتدار سنبھال لیا, کیا انہی لوگوں سے جن کے ساتھ پہلے کام کر رہے تھے وہی لا کر یہ سارا سسٹم رائج کریں گے؟ ممکن ہے کوئی بات اس میں کوئی سچائی نظر آتی ہے؟ یاسر بھائی, وی اب ان پاکستان جو ہے نا, یہ آزاد ملک نہیں ہے, وی آر سولڈ آؤٹ ایکچولی, وی ہیو سولڈ اوور سیلفس. ہمارے اوپر
जो हुकूमत की जा रही है ना, वो हमारी अपनी हुक्मरानी नहीं है सर। जी। वी हैव बीन बेसिकली इंस्ट्रक्टेड बाय अदर्स कि क्या करना है आपको। हम जब तक उस गुलामी से नहीं निकलेंगे ना, देखिए हम अपने माशी निज़ाम को, मुझे अगर कोई सस्ती चीज़ आपसे मिल रही है और साहिब साहब कहने ये खबरदार आपने लिया इनसे, तो मैं आपको डंडा मार दूंगा, तो मैं क्या करूँगा? मुझे कोई अच्छी चीज़ वहाँ से मिल रही है, खबरदार तुमने ली वहाँ से, तो मेरे से इस चीज़ से लोगे तुम, अच्छा सर ठीक है सर, तो मैं अपने कैसे ठीक करूँगा भाई? मुझे इन माशी जो जंजीरों से निकलना पड़ेगा, मुझे वो करना। देखिए कोई भी नहीं कर सकता इस मुल्क को। मैं बताऊं, आई एम सॉरी टू से, मैं इस प्रोग्राम में आज आया हूं, आपको काफी से मैं नहीं आ रहा था। जी जी। आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड विद दिस कंट्री एक्चुअली। देयर इज नो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, आई टेल यू, देयर इज नो फ्यूचर। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। होप देनी है हमें तो बच्चों को। देयर इज नो होप, आई एम सॉरी, देयर इज नो होप, इट्स अ फेलियर स्टेट। क्योंकि इनकलाब अब आ नहीं सकता। इनकलाब, कोई ऐसी पार्टी नजर नहीं आती, कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आता कि जो टर्न अराउंड करे 180 एंगल से मुल्क को। ऐसा अल्लाह का शुक्र है कोई बंदा नहीं है इस मुल्क में। इनकॉम्पिटेंसी बेतहाशा है, वो शुरू से आप देखिए, करप्शन शुरू, आप प्राइवेट अदारों से लेके गवर्नमेंट अदारों तक जायज़ काम के लिए भी करप्शन है, कोई रोकने को तैयार नहीं है। हमारा अदालती निज़ाम पूरी सपोर्ट करता है उनको, वो रहा होते हैं, रूट कॉज पे कोई नहीं जाता, जो बंदा पकड़ा जाता है सजा नहीं होती। आप देखें, पुलिस की नफरी बढ़ा दो, नफरी क्यों बढ़ाएं? अगर सजाओं का सिस्टम ठीक कर दो, आपको नफरी कम करनी पड़ेगी, तो आप रूट कॉज पे नहीं जा रहे, आप कह रहे हो नहीं नफरी बढ़ा दो, रूट कॉज पे जाओ ना भाई। इसी तरह माशी निज़ाम की रूट कॉजेस पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी, ये बड़ा संजीदा मामला है और इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो गुफ्तगू हो रही है, इसका जो मकसद है वो ये है कि हमें अब अपने मामलात को दुरुस्त करना है। यकीनन मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे दिल गिरफ्ता हैं और हालात को देखते हुए शायद हर शख्स यही ज़बान बोल रहा है, ये उसके जज्बात हैं, जैसे अभी फारूक भाई ने जिसकी अभी बात की है जिन मामलात पर। मज़ीद इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, यकीनन बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई है, लेकिन ये अब जो मामलात हैं इसको समझने की ज़रूरत है और इससे ज़्यादा जो सच उसका सामना करना ज़रूरी है। लियाकत अली साई साहब तशरीफ़ फरमाए, कुछ देर पहले उनसे भी गुफ्तगू हो रही थी। लियाकत साहब ये फरमाइए, आप तो खुद माशाल्लाह आप अमली सियासत के अंदर हैं, ना चाहते हुए भी आप सियासत का हिस्सा बन गए। अब बड़ी मायूब बात है पाकिस्तान के अंदर कि किसी शख्स को अगर कुछ कहना होता है अगर तो वो यार ये सियासत कर रहा है। ये हमारा अलमिया बन गया है कि हमने उसको इस चीज़ के साथ जोड़ दिया है कि अगर किसी को हम कह दें कि ये बंदा सियासत कर रहा है तो पहला जो लफ्ज़ दिमाग में आता है वो ये कि यार ये बंदा जो है वो किरदार का, मुझे माफ़ी दीजिए, कि ठीक नहीं है कि ये सियासत कर रहा है। अब आप बताइए क्या कहेंगे इसके ऊपर। देखें, ये अभी अफजल साहब जो बात कर रहे थे पाकिस्तान के वजूद की, जी, जी। जो है वो इनका एक अपना एक्सपीरियंस है, ज़ाहिर है मतलब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज जो कुछ इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है वो सब देख रहे हैं। यकीनन ऐसा ही। किसी की बच्ची महफूज नहीं है, किसी की बीवी महफूज नहीं, किसी की माँ महफूज नहीं, किसी का बेटा महफूज नहीं। तो पाकिस्तान का बनना तो ज़ाहिर है उस वक्त के सब कंट्री के खिलाफ जदोजहद कामरेड भगत सिंह जैसे लोगों ने की, अपनी जानें दी साम्राज्य अंग्रेज़ के खिलाफ। तो वो तो एक दो नज़रिए की बुनियाद पर ज़ाहिर है, उस पर बड़ी लंबी डिबेट हो सकती है। सियासत को ख़राब कैसे किया? करप्ट लोगों ने किया। आपके जो करप्ट निज़ाम है, फरसूदा निज़ाम है, जिसने इसको जो है वो ख़राब कर दिया। सियासत जो अच्छे लोग थे उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब उससे इसको ठीक कैसे होगा? ये कैसे हम इसको जो है रिहेबिलिटेशन इसकी कर सकते हैं, आने वाली नस्ल की हम कैसे कर सकते हैं? आपका तालीमी निज़ाम जो है वो इतना तकसीम हो चुका है कि ताकतवर के लिए एक निज़ाम है और गरीब के लिए एक निज़ाम, वो भी उसको नहीं मिलता। सेहत के दायरे ताकतवर के लिए कुछ और हैं और गरीब के लिए दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आप कैसे इस सारी रियासत को ठीक करेंगे?
آپ عدالتی نظام میں چلے جائیں. میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں ایک وکیل جو ہے ایک اچھا وکیل جو کر کے اپنا مقدمہ پیش کر سکوں. اب میں کیا کروں, میرے پاس اتنی صلاحیتیں نہیں کہ میں اس کورٹ کے دروازے تک جا سکوں. اب کیا کریں؟ بنیادی طور پہ یہ پارلیمنٹ کا رول ہے کہ پارلیمنٹ جو آئین کی بالادستی ہے, جو ہمارے بہت سے لوگ اس پہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم تو مایوس نہیں ہیں. آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو کل تک لوگ یہ بات نہیں کر رہے تھے آئین کی بالادستی کی, آج وہ کر رہے ہیں. جو کل تک رول آف لا کی بات نہیں کر رہے تھے, آج وہ کر رہے ہیں. جو کل تک اپنے آپ کو پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کر رہے تھے, آج وہ کر رہے ہیں. جو کل تک بینچ پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب, کل دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بینچ پہ بیٹھ کے کہا کہ بھئی اس نیب آرڈیننس میں ججوں کو کیوں نہیں شامل کیا صاحب نے, اس میں آپ نے فوج کو کیوں نہیں شامل کیا. تو جو بات ہم جیسا ورکر 30-35 سال سے کر رہا ہے, آج طاقتور طبقہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا ہے کہ وہ بات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹرگل ہے, جو آپ کے یہ لوگوں کی جدوجہد ہے, جو بنیادی لوگ جو اس ریاست کو آئین کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں, آج وہ جدوجہد آگے بڑھی. یہی میاں نواز شریف جو ہے فوج اس کو لے کے آئی تھی, ایک وقت آیا کہ اس نے اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. یہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ فوج کی بغل سے باہر نکل گیا, ایک وقت آیا وہ کھڑا ہو گیا. محترمہ بینظیر بھٹو کو ریکنسیلیشن آرڈیننس کر کے آئی, اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان میں نہ آئی, لیکن وہ آئی, وہ اپنی اس نے شہادت دی. یہ عمران خان کو تیار کر کے پیکج کے ذریعے لایا گیا, آج وہی بات کر رہا ہے کہ مجھے انہوں نے مروایا. تو اس کا مطلب یہ کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بات درست ہے, جو ورکر جدوجہد بات کر رہا ہے وہ درست ہے. آج ان لوگوں کی ریٹ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اب آ جائیں ہم یہ اس کا نظام کا دیکھیں, یہ کوئی قبضہ کے ذریعے نہیں ہونا, کوئی طاقت کی بندوق کی نالی کی طاقت پہ نہیں ہوگا, یہ ووٹ کی پرچی سے ہونا ہے. ووٹ کی پرچی جو ہے وہ جب تک اس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کیا جائے گا, جب تک شفاف الیکشن اس ملک میں نہیں دیے جائیں گے, اور لوگ اس ووٹ کی پرچی کو جھوٹے بیانیوں کے بجائے میرٹ پہ بات کریں. بالکل ٹھیک ہے. جب میرٹ پہ لوگوں نے ووٹ ڈالنے شروع کر دیے تو اس میں اب ہم دیکھیں, معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جناب یہ بلاول بھٹو ہے, یہ مریم ہے, یہ عمران خان, ہم کہتے ہیں نہیں, یہ سارے قابل احترام. ٹھیک ہے. جب ان کو ووٹ کی پرچی سے لوگ لے کے آتے ہیں تو دے آر دا انٹائٹلڈ. بالکل ٹھیک ہے. اگر لوگ ووٹ نہ دیں نا اس کو, بھائی بلاول بھٹو آیا آپ ووٹ نہ دیں اس کو, آپ عمران خان آیا اس کو نہ دیں ووٹ, آپ مریم آئی اس کو نہ دیں ووٹ, تو پھر آپ کے جو اپنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں دیں نا ان کو ووٹ. آپ جو ہے تو ووٹ کی پرچی کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور سیاستدانوں کو بنیادی طور پہ ایک میڈیا ٹرائل سیاستدانوں کا کیا گیا. چند لوگ دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں کیا آرمی میں کرپٹ لوگ نہیں, کیا آپ کی جوڈیشری میں کرپٹ لوگ نہیں, کیا آپ کے سرمایہ داروں میں کرپٹ لوگ نہیں, کیا آپ کے جاگیرداروں میں کرپٹ لوگ نہیں ہیں؟ بھائی سیاستدانوں کو میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے. یہ جو یک طرفہ ٹریفک ہے نا, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ راستہ بورڈ جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے, کوئی بھی ہو اس کا. اب یہ جو نیب جو بنا ہوا تھا, یہ نیب جو ہے یہ جو لاسٹ گورنمنٹ نواز شریف کی تھی, میری نالج کے مطابق اس وقت اس کو ریپیل کرنا چاہ رہے تھے. اس میں اس وقت جو اپنا یہ سینیٹر ہے پیپل پارٹی کا, بابر, کیا نام ہے ان کا جو پورا جزے میں نہیں آ رہا, اس وقت اس میں یہ کہا گیا کہ اس کو فوج کو اس کو شامل کریں. یہ نون اور پیپل پارٹی میں اختلاف ہوا, وہ نیب ریپیل نہ ہوا. پتہ یہ چلا کہ پھر دوبارہ ان کی حکومت کی اسی نیب کے جو سیاہ قانون تھا اس کے ساتھ ان کو رگڑ کے رکھ دیا. یہ جو بھی جو امینڈمنٹ انہوں نے کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے, یہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے. یہ اس میں ایک شک جو ہے یہ کہ 50 کروڑ کی جس پہ کرپشن کا الزام ہوگا وہ اس میں نیب اس کو نہیں ٹرائل کرے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تھوڑا سا جو ہے وہ بہت جلد بازی کر دی. آپ کے ادارے کو بھی ایگزامشن مل گئی تھی. دیکھیں نا, کسی کو نہیں ملنی چاہیے. اب ادارے کو کیسے ہوئی کہ اس میں ایک ایسی اخبار کے ٹکڑے پہ ایک جو ہے اس پہ بنا دیا گیا تھا. اب اس کے بعد یہ ادارہ جو ہے ٹرائل کا طریقہ کار, اور یہ تو ایک بڑا کوشچن رہا نا ہمیشہ سے. دیکھیں نا انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے. انویسٹیگیشن آپ دیکھیں نا, زیادہ افضل بھائی بتائیں گے
کہ آپ پہلے آپ ایویڈنس کلیکٹ کریں، آپ اس کے پورے ثبوت لے انکوائری کے کریں اس کے آپ خلاف، کورٹ میں بالکل ٹھیک ہے۔ ریفرنس لے کے جائیں، کورٹ اگر یہ ثابت کر دے کہ ہاں اب یہ سزا، جیسے انگلینڈ میں ہوتا ہے جی ایسا ہی ہوتا کہ ہے بالکل۔ یہ اس کو سزا ہو سکتی ہے، یہ بالکل صحیح ہے، پھر اس کو تو arrest پھر کیا آپ جائے اس کو، ہمارا کیا کرتے ہیں پہلے arrest کرتے پہلے ایف آئی آر نہیں کاٹتے، پہلے ہم کالر سے پکڑتے ہیں، پہلے کالر سے پکڑ کے اس لے کو کر گاڑی آتے کے ہیں، گھر سے اندر لے کے پھینکتے ہیں، جاتے پھر اس کے منہ پہ کپڑا ڈالتے ہیں، اس کے بعد 6 دن بعد ایف آئی آر کاٹتے ہیں، وہ ایف آئی آر ہیں۔ ریمانڈ پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد تو یہ ہمارا نظام جو ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس میں مایوسی والی بالکل بات ٹھیک ہے۔ نہیں ہے۔ ہم نے چونکہ ساری عمر جدوجہد کی ہے ورکر کے رائٹ کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، اور یہ ہمارا جو ہے نا، اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہمیں کہتا ہے، ہم اگر سرنڈر کر دیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال بہتری نہیں ہوگی۔ یہ مناسب بات نہیں ہوگی۔ پھر وہ آخری چند لمحات ہیں، کچھ دیر پہلے جو آپ نے گفتگو کی، یقیناً میں اس چیز کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ ہر شخص کے جذبات اس وقت ایسے ہی ہیں، دل گرفتہ ہیں، ظاہر حالات کو دیکھ کر کوئی امید بھی نظر نہیں آتی، لیکن اب یہ جیسے لیاقت صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، کوئی نہ کوئی صورت تو اللہ تعالیٰ نکال ہی دیتا ہے، اور ایسے بہت ساری مثالیں موجود ہیں یقیناً، کیونکہ ہم نے کوئی کام ایسے کیے نہیں ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس سے ہمیں کوئی جو ہے ریلیف مل سکے، لیکن کیا ایسا ہے جیسے بھی بات ہو رہی تھی، کچھ معاملات پہلے جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آتے تھے یا شاید اتنے آسان نہیں تھے، آج بذریعہ ٹیلی ویژن یا ٹاک شوز کے ذریعے لوگوں کو کم از کم ان تمام چیزوں کا علم تو ہو گیا۔ پہلے جب قانون سازی ہوتی تھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اسمبلی کے اندر کام ہوتا کیا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، کچھ نہیں علم تھا، آج کم از کم اس کے اوپر بات تو ہو رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی بات صحیح ہے، آج یہ تذکرہ شروع ہوا ہے، ہو سکتا ہے آگے چل کے کبھی وہ وقت بھی ہم دیکھ لیں کہ واقعتاً اکاؤنٹیبلٹی بھی اسٹارٹ ہو جائے، کیا کہیں گے؟ یاسر بھائی، میں ساحل صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا کہ اگر انڈیا میں رہتے تو جو عزت محفوظ نہیں ہے، آج بھی اللہ کا شکر ہے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، آپ گاؤں گوٹھوں میں چلے جائیں، بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی عزت کسی کی محفوظ، جس کو چاہیں قتل کر دیں، جس کو وہ سیم چیز ہے، یہاں مسلمان کے ساتھ کرتا ہے، طاقتور کمزور کے ساتھ کرتا ہے، وہاں ہندو کے ساتھ ہوتا ہے تو شاید ہم زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ چیز یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان جو ہے نا، آپ جو بات کر رہے ہیں نظام، ہم جب پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، ہم بیسیکلی ایک ہی نظام کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، نظام چینج نہیں ہو رہا، آپ سمجھ رہے بات کو، وہ آتے ہیں اس نظام کے تحت کھڑے ہوتے ہیں اور عوام ساری اسی کو ووٹ دے رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں باتیں کر کے نا ٹی وی ٹاک شوز میں، یہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے سر بھائی، نتھنگ ول ہیپن۔ ان کی ماشاءاللہ آپ کی عمر کتنی ہے صاحب ابھی آپ کی؟ 62 کہ آپ نے جد و جہد کی، سب کچھ کیا، کیا ملا ابھی تک؟ کیا آپ سمجھتے کچھ چیز نظر آ رہی ہے؟ کچھ اب کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے محنت کی، اب کتنے کارکن ہیں جی، سب کچھ ہو جائے گا، کوئی ٹھیک کرنے والا دیکھیں نظام چینج کرنے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ سب سے بڑی دیکھیے نہیں کوشش، دیکھیے بات سنیں، ایک چیز دیکھیے، نظام تعلیم جو ہے نا ہماری کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے، ہم نے لوگوں کے کریکٹرز کو بلڈ نہیں کیا کہ جو آ کے چیزوں کو سمجھ سکیں اور اچھی طرح چلا سکیں۔ ہم نے اپنے نظام تعلیم وہ بنایا کہ جو ایک محکومیت والا نظام تعلیم ہو، اور ہم نے اپنے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ نہیں کی۔ اور وہ کریکٹر بلڈنگ کہاں سے ہونی تھی؟ قرآن سے ہونی تھی نا۔ جھوٹ سب سے بڑی بنیاد ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہو تو پھر آپ سارے کام کر سکتے ہو، پھر آپ چیٹنگ بھی کرو گے، دھوکہ بھی دو گے، سب کچھ کرو گے۔ تو کیا ہم نے اپنے بچوں کی آج بھی جو نظام تعلیم ہے، کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ کریکٹر بلڈنگ کی جائے؟ ان کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے نا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ صحیح کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، غلط کر رہا ہوں، غلط صحیح کر رہا ہوں میں۔ اس میں کیا ہے کہ دیکھیے یہ نظام جب چینج ہوگا، کوئی بھی گورنمنٹ آ کے نظام تعلیم چینج نہیں کرے گی۔ دیکھیے ہماری کچھ چیزیں ایک ملک کے پاس ہیں، ملک کی، ہمارے ملک کی کچھ چیزیں ایک ملک کے پاس ہیں، وہ چیزیں وہاں سے کنٹرول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کلچر، ایجوکیشن، وہ یو کے سے امپروو کے بغیر آپ کر نہیں سکتے، آپ کا فائنینس، آپ کا پولیٹیکل سسٹم، وہ یو ایس اے کے بغیر آپ نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو سولڈ آؤٹ ہے نا سر، ہماری اپنی کوئی سے تو ہے نہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، ہم وہ ایجوکیشن سسٹم نہیں لا سکتے جس میں ہم قرآنی تعلیمات کے ذریعے اپنے بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کر سکیں، ہم ان کو ایک اچھا شہری مسلمان پاکستانی بنا سکیں، وہ ہے ہی نہیں سسٹم ہمارا۔ تو وہ جب تک وہ سسٹم کون کرے گا؟ آپ جو بات کر رہے ہیں، کوئی نظر تو آئے لیڈر، آپ کہیں یار یہ ایک ویژنری لیڈر ہے فاروق بھائی، نہیں، دیر از ہوپ اینڈ دیر آر سرٹن پیپل، 30%, 20% پیپل اینڈ دے آر فائٹنگ فار دیٹ، نو بڈی از فائٹنگ فار دیٹ مائی ڈیئر۔ دیر آر couple of 100 people they speak on television، میں نے بول دیا، آپ نے بول دیا، یہاں بول دیا، باقی سارے اس جو منحصل عوام ہم کرپٹ ہیں، ہر بندہ کرپشن چاہتا ہے، ہر بندہ پریولیجز چاہتا ہے، ہر بندہ پیسہ چاہتا ہے، دنوں میں نہیں گھنٹوں میں امیر بننا ہے، گھنٹوں میں، پیسہ گلا کاٹ کے آئے، چیٹنگ کر کے آئے، جھوٹ بول کے آئے، کیسے بھی آئے، تو کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے نا۔
تو آپ سمجھتے ہو کہ یار اس نظام کے تحت کوئی ہوپ ہو جائے گی؟ سر فورگیٹ اٹ. کوئی 20% لوگ تو ہوں ملک میں جو اس کام کے لیے لڑ رہے ہوں, روڈوں پہ آتے ہوں. کہاں ہیں؟ مجھے دکھائیے ایسے لوگ سر. کوئی ایسا مجھے فرقہ دکھا دیں, کوئی فرقہ دکھا دیں جو روڈوں پہ لڑ رہا ہو اس نظام کو چینج کرنے کے لیے. There's nobody sir, there's nobody, there's no visionary leader. آپ کہ ہاں یار یہ اس کا ویژن اچھا ہے, یہ آگے جا کے اچھا کرے گا, ہم کو سپورٹ کریں یار. آپ ہر بندہ ایک ہی نظام کو ووٹ دیتا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی آ جائے, چاہے وہ کوئی بھی آ جائے. تو آئی ایم سوری, نتھنگ ول چینج. اچھا چلیں ٹھیک ہے. فاروق بھائی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ابھی اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے, اور یہ گفتگو ایسی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, اور یقیناً کریں گے بھی, لیکن پروگرام کا وقت کیونکہ اب یہاں پر جو ہے پہلے سیگمنٹ کا وہ اپنا مکمل ہوتا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب لیاقت علی ساہی صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا. بہت شکریہ, بڑی نوازش. فاروق افضل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا, شامل گفتگو رائے. بہت سارے معاملات ہیں, انشاءاللہ آگے چل کے اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. یہاں پر ایک وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.